ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رمضان المبارک برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے. اس کا یہ جو نام ہے نا رمضان المبارک، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو مبارک کہا، اس لیے ہم اسے رمضان المبارک کہتے ہیں. اور اس مہینے کے آنے کی ایک دوسرے کو جو خوشخبری دیتے ہیں نا کہ رمضان مبارک ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو رمضان برکتوں سے بھرا ہوا آ گیا ہے، اللہ تجھے اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی برکتوں کا خود بھی تذکرہ فرمایا، اور قرآن مجید بھی رمضان المبارک کی برکتوں اور عظمتوں کا تذکرہ کرتا ہے. رمضان المبارک کی اگر برکتوں کو گننا یا شمار کرنا شروع کریں تو ہم شروع یہاں سے کریں گے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں
صرف ایک مہینہ ہے جس کا باقاعدہ نام ذکر کیا ہے۔ اللہ نے یہ تو فرمایا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں، نام نہیں لیے سارے مہینوں۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، تعداد بتائی، ان 4 مہینوں کے نام نہیں لیے۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی بتایا کہ کچھ مہینے حج کے ہیں، کہا تو صحیح کہ کچھ حج کے مہینے ہیں لیکن ان کا نام نہیں لیا۔ ایک واحد سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان ہے جس کا قرآن مجید میں نام آیا۔ اس مہینے کا نام قرآن مجید نے باقاعدہ ذکر کیا ہے۔ یہ رمضان کی پہلی برکت ہے کہ واحد مہینہ جس کا نام قرآن نے ذکر کیا ہے وہ رمضان المبارک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شمار فرامین ایسے ہیں آپ کے کہ آپ نے رمضان کی رحمتوں کا تذکرہ فرمایا، برکتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اور ابتدا میں ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ یہ پورا مہینہ رحمتوں سے بھی بھرا ہوا ہے، برکتوں سے بھی بھرا ہوا ہے، بخششوں سے بھی بھرا ہوا ہے، اور جہنم سے آزادیوں سے بھی بھرا ہوا ہے۔ سارا مہینہ، کوئی ایک عشرہ رحمت کے ساتھ خاص نہیں، کوئی ایک عشرہ بخشش کے ساتھ خاص نہیں، کوئی ایک عشرہ جہنم سے آزادی کے ساتھ خاص نہیں۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ وہ حدیث تو ایک ملتی ہے، اس کی سند کوئی مضبوط نہیں ہے، چلے ایک حدیث مل گئی، سند اس کی مضبوط نہ صحیح، ہم نے اسے 3 عشروں میں بانٹ دیا، لیکن ہم نے اوپر مزید ایک اور بھی کام کیا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر عشرے کی الگ الگ دعا بھی بنوا دی کہ یہ اس عشرے کے ساتھ خاص ہے۔ اس کی بالکل کوئی حقیقت نہیں۔ فلاں عشرے کی فلاں دعا، کیلنڈر چھپتے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا، اس کے لیے یہ دعا، دوسرا عشرہ بخشش کا، اس کے لیے یہ دعا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا، اس کے لیے یہ دعا۔ یہ ہم نے اپنی طرف سے خود گھڑ کے دعائیں جو ہیں ان کے ساتھ خاص کر دی۔ بے شک ان دعاؤں کا تذکرہ احادیث میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان دعاؤں کو ان دنوں کے ساتھ خاص کرنا کہ ان دنوں میں یہ مانگی جائیں، اس کا کوئی تذکرہ موجود نہیں۔ سارے کا سارا رمضان رحمتوں سے بھی بھرا ہوا ہے، برکتوں سے بھی بھرا ہوا ہے، بخششوں سے بھی بھرا ہوا ہے، اور جہنم سے آزادیوں سے بھی بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے جس سے بات مزید کھل کے سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قد جاءکم رمضان، ایک حدیث کے لفظ ہے اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے۔ اور اس رمضان میں اللہ رب العزت نے برکتیں ایسی رکھی ہیں کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے، شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث کے لفظ ہے فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث کے لفظ ہے فتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منہا باب، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کو بھی بند نہیں رکھا جاتا۔ آسمانوں کے دروازے کھلنا، رحمتوں کے دروازے کھلنا، اللہ کی جنتوں کے دروازے کھلنا، یہ ایک برکت ہے۔ دوسری برکت کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیاطین اور جو سرکش جن ہیں، بڑے شیطان اور بڑے جن، اللہ ان سب کو جکڑ دیتے ہیں۔ ایک حدیث کے لفظ ہے سلسلت، انہیں زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں، جکڑ دیا جاتا ہے۔ وہ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو لوگوں کو غلط راہ پہ لے کے جاتے ہیں، جو لوگوں سے کبائر کا ارتکاب کرواتے ہیں، ان سارے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ہاں چھوٹے موٹے جو ہیں وہ پھر رہے ہوتے ہیں، وہ وسوسے بھی ڈالتے ہیں، وہ خراب بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شیاطین کا تذکرہ فرمایا ہے، بڑے شیاطین، سردار شیاطین، انہیں اللہ وحدہ لا شریک جکڑ دیتے ہیں، زنجیروں میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ برائیوں کے مواقع کو کم کیا جائے، سکیڑا جائے،
اور نیکیوں کے راستے کو، نیکیوں کے مواقع کو کھولا جائے اور کشادہ کیا جائے۔ اگلی برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمائی کہ اس ماہ مبارک میں اللہ جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، ان دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی کھلا نہیں چھوڑا جاتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنَادَى مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ کی طرف سے ایک آواز دینے والے کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے، وہ آواز دیتا ہے کیا؟ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیاں کرنے والے ذرا اپنی نیکیوں میں اور آگے بڑھ اور آگے آ۔ نیکیاں چاہنے والے، نیکیاں کرنے والے، یہ موقع ہے، یہ نیکیاں کرنے کا موقع ہے، یہ نیکیاں کمانے کا موقع ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنے کا مہینہ ہے۔ یا باغی الخیر، او خیر چاہنے والے، نیکیاں چاہنے والے، اقبل، اور آگے بڑھ، ایک قدم اور آگے اٹھا، پہلے بھی تو نیکیاں کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعلوا الخیر دہرکم، ساری زندگی نیکیاں کرو، ساری زندگی نیکیاں کرو۔ وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ، لیکن جب اللہ کی رحمت کے ہوا کے جھونکے چل رہے ہوں اس وقت تو نیکیوں کی جان ہی نہ چھوڑو۔ تعرضوا، نیکیوں کے آگے آ جاؤ، نیکیوں کو بڑھ کے پکڑو، نیکیوں میں مزید کوشش کرو۔ تعرضوا لنفحات رحمت اللہ یصیب بها من یشاء من عبادہ، لیکن یہ اللہ کی رحمت کے جو جھونکے ہیں نصیب اسے ہوتے ہیں جس کی قسمت میں اللہ نے لکھا ہوتا ہے۔ یصیب برحمتہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اپنے رحمت کے جھونکوں کی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، یہ رمضان کی ایک اور برکت ہے۔ اور دوسری آواز وہ یہ دیتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، او برائیاں کرنے والے اب تو حیا کر، اب تو حیا کر، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ، یہ نیکیوں کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ نے اپنی رحمت سے، بخشش سے بھر دیا ہے۔ اس مہینے سے اللہ نے بڑے بڑے شیاطین کو اٹھا کے قید کر دیا ہے۔ یا باغی الشر اقصر، وہ ساری زندگی برائیاں کرنے والے اب تو باز آ جا، اب تو کو خدا کا خوف کر لے، اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی ہونے کا ثبوت دے دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی برکت کا تذکرہ فرمایا کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اس مہینے میں کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے، جنہیں اللہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، دو طرح کے الفاظ ہیں حدیث میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو جہنم سے آزاد کرنے کا کام ہے نا اللہ تعالیٰ کا، یہ ہر رات میں ہوتا ہے، ایک عشرہ خاص نہیں ہے جہنم سے آزادی کا، صرف آخری عشرہ نہیں جہنم سے آزادی کے ساتھ خاص۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات، رمضان کی ہر رات میں اللہ وحدہ لا شریک لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 برکتیں ایک ہی بار میں ذکر فرما دی کہ یہ اس ماہ مبارک کی برکتیں ہیں۔ ایک اور اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی ماہ مبارک میں قرآن مجید کو اتارا ہے۔ قرآن کا جو نزول ہوا ہے اسی مہینے میں ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا، جس میں قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث یہ بھی مروی ہے جو مسند احمد میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں سب کے لیے رمضان المبارک کا انتخاب فرمایا، چاہے تورات اتری ہو، صحف ابراہیم اترے ہو، یا زبور اتری ہو، یا انجیل اتری ہو، ساری کتابوں کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا انتخاب فرمایا۔ بلکہ بعض
احادیث ایسی بھی ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اترنے کی تاریخ کا بھی ذکر فرمایا کہ جو صحف ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحائف، وہ 1 رمضان کو اترے، اور جو تورات ہے وہ 6 یا 7 رمضان کو اتری، جو انجیل ہے وہ 12 یا 13 رمضان کو اتری، اور جو زبور ہے وہ 12 یا 18 رمضان مبارک کو نازل ہوئی۔ ساری کتابوں کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا انتخاب فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ پھر وہ کتاب جسے اللہ نے ساری کتابوں کے لیے تصدیق بھی بنا دیا، ساری کتابوں کے اوپر نگہبان پہرے دار بھی بنا دیا، اور جسے اللہ نے بطور معجزہ نازل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے چیلنج کر دیا کہ اللہ کی ایسی کتاب ہے جس کتاب کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، نہ اس جیسی کوئی کتاب ہے، نہ کوئی اس جیسی کتاب لا سکتا ہے، نہ اس جیسی کوئی کتاب کوشش کر کے بنا سکتا ہے۔ کتاب تو کتاب، کتاب تو کتاب، کوئی ایک صورت نہیں لا سکتا، کوئی ایک آیت بھی اس جیسی بنا کے نہیں لا سکتا۔ یہ چیلنج قیامت تک کے لیے۔ رمضان المبارک کی برکت یہ ہے کہ اللہ نے اس میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کی ایک اور برکت یہ ہے کہ اس میں روزہ ہے، روزہ جس کی اپنی ایک الگ سے فضیلت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفلی روزے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو بندہ ایک روزہ اللہ کے لیے رکھے، اللہ کی رضا میں رکھے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کی تلاش کے لیے رکھے، اللہ رب العزت اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت جتنا دور کر دیتے ہیں۔ جہنم سے اللہ اسے اتنا دور لے جاتے ہیں، یا جہنم کو اس سے اتنا دور لے جاتے ہیں کہ 70 سال میں بندہ سفر کرے تو وہاں پہنچے، اتنا فاصلہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آگے پوچھتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نیکی بتائیے جو میں کروں۔ ایک حدیث کے لفظ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کوئی ایسا عمل بتائیے جو سب سے بہترین عمل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے رکھا کر، روزے رکھا کر۔ کہا جی اس سے اچھی کوئی چیز، اس سے بہتر کوئی چیز، اس سے اچھا کوئی عمل؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، روزوں کے برابر کوئی عمل نہیں ہے، روزوں کے برابر کوئی عمل نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا، صیام شہر الصبر، صیام شہر الصبر، صبر والے روزے، صبر والے مہینے کے روزے رکھنا، یعنی رمضان کے روزے رکھنا، اور 3 روزے ہر مہینے رکھنا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، چاند کی 13، 14 اور 15 جن راتوں میں چاند روشن ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں روزے رکھا کرتے تھے۔ سوموار اور جمعرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھا کر، اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کر۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا تیرے دل کے اندر جتنا میل ہے وہ ختم ہو جائے۔ دل کے اندر جو میل ہے، دل کے اندر جو غلاظت ہے، جو نیتوں کی خرابی ہے، جو بری سوچیں ہیں، جو وسوسے ہیں، جو جاتے نہیں، پریشان کن وسوسے ہیں یا گناہ کی طرف لے جانے والے وسوسے ہیں، یہ ان سارے وسوسوں کو، ساری خرابیوں کو، دل کی ساری پلیتی کو، دل کی ساری ناپاکی کو، دل کی ساری غلاظت کو، نیتوں کی ساری خرابی کو روزے پرے کر دیتے ہیں، روزے دھو ڈالتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی یہ رمضان المبارک کی برکت ہے کہ اس میں روزے ہیں، اور روزوں سے اللہ دلوں کے میل دور کرتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی برکت ہے کہ اس میں روزے ہیں، روزے رکھنے والے کو اللہ وحدہ لا شریک جہنم سے دور لے جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ من النار، جہنم کے آگے اگر کوئی چیز ڈھال بن سکتی ہے، آپ کا بچاؤ کر سکتی ہے، تو وہ روزہ ہے۔ ایک حدیث کے لفظ ہے حصن حسین،
اگر کسی نے جہنم سے بچنے کے لیے کوئی مضبوط قلعہ دیکھنا ہے جو مضبوط ترین ہو، جو ٹوٹ نہیں سکتا، جسے فتح نہیں کیا جا سکتا، یہ روزے جو ہیں رمضان المبارک وہ مضبوط قلعہ ہے، روزہ مضبوط قلعہ ہے۔ الصوم جنۃ، اگر جہنم کے آگے کوئی چیز ڈھال رکاوٹ بن سکتی ہے، آپ کو بچا سکتی ہے، وہ روزہ ہے۔ اگر آپ قلعہ میں بند ہو سکتے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے تو وہ کام بھی روزہ کرے گا۔ یہ بھی رمضان المبارک کی برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی برکتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں، یہ جو رمضان المبارک ہے، یہ رمضان المبارک بندے کے درجات میں اضافے کا سبب بنتا ہے، حتیٰ کہ بندے کے پہلے جنت میں جانے یا بعد میں جنت میں جانے میں رمضان المبارک کا رول ہوتا ہے۔ رمضان المبارک بندے کو جنت میں پہلے لے جاتا ہے، چاہے اس سے پہلے کتنی فضیلت والا بندے ہی کیوں نہ مرا ہو۔ یہ بات حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دو بندوں کو جانتا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی دن ایمان لائے، ایک ہی دن بیعت کی، ایک ہی دن ایمان لائے، ایک ہی دن بیعت کی، ایک جنگ میں شہید ہوا اور دوسرا جو ہے وہ 1 سال بعد جا کے اپنی طبی موت مرا۔ ایک اپنی آئی موت فوت ہوا، ایک جنگ میں شہید ہوا۔ اب ایک شہید کا رتبہ ہے، ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث میں شہادت کی فضیلت ہے، شہید کی فضیلت ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا ان دونوں کے بارے میں کہ وہ دونوں جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں، جنت کا دربان باہر آتا ہے، پہلے اس کو لے کے جاتا ہے جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے، پھر جا کے دوبارہ واپس آتا ہے، پھر دوسرے کو لے کے جاتا ہے جو 1 سال پہلے شہید ہوا، پھر تیسری بار باہر آتا ہے، میری طرف دیکھتا ہے اور مجھے فرشتہ کہتا ہے ابھی تیرا ٹائم نہیں آیا۔ کہتا ہے میری آنکھ کھل گئی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لفظوں میں خواب کی تصدیق فرمائی، سچا خواب ہے۔ کہا یہ کیسے ہو گیا؟ ایک دشمن کے مقابلے میں شہادت پانے والا اور ایک اس کے بعد 1 سال بعد فوت ہونے والا، بلکہ ایک حدیث کے لفظ یوں ہے کہ جو شہید ہوا اس کے عمل ویسے بھی زیادہ تھے، وہ نمازیں بھی پڑھا کرتا تھا، پہلے صدقہ و خیرات بھی کیا کرتا تھا، اس سے کہیں اعمال میں بڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو بعد میں بندہ فوت ہوا ہے، 3 چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا۔ اس کی زندگی میں رمضان آیا، اس نے نمازیں پڑھی اور اس نے سجدے کیے۔ رمضان آیا، رمضان کا باقاعدہ تذکرہ، یہ رمضان کی برکت ہے کہ رمضان بندے کو جنت میں داخل کروانے میں پہل کرے گا۔ اور اس سے پہلے اگر بندہ پریشان ہوا قیامت کے دن، ڈر رہا ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اعمال، وہ چیزیں جو بندے کو اس دن اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے سفارش کریں گی، ان میں ایک رمضان۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، رمضان اور قرآن یہ دونوں اللہ کے حضور کھڑے ہو کے بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ رمضان کہے گا اللہ میں نے اس کو پورا دن کھانے پینے سے روک کے رکھا، پورا دن کھانے پینے سے روک کے رکھا، تو اگر اس کے حصے میں کچھ عذاب آ رہا ہے اسے ٹال دے، اسے دور کر دے، یہ میں سفارش کرتا ہوں۔ قرآن کہے گا اللہ رات کو قیام کیا کرتا تھا، کھڑا ہوتا تھا، قرآن پڑھا کرتا تھا، میں اسے سونے سے روکے رکھتا تھا، سوتا نہیں تھا، میری تلاوت کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں سفارش کریں گے اور اللہ رب العزت دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ یہ بھی رمضان کی ایک برکت ہے
رمضان المبارک کی ایک برکت یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اگلی نماز تک، جمعہ اگلے جمعہ تک، اور رمضان پچھلے رمضان سے لے کر اب تک سارے گناہوں کو بخشوا دیتا ہے۔ کفارۃ لما بینہما، جتنے بھی اس دوران گناہ ہوئے ہیں ان سب کو رمضان بخشوا دیتا ہے۔ اور گناہوں کی معافی کے لیے تو رمضان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 فرامین ہیں۔ ایک فرمان یہ ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کے روزے رکھے ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حالت ایمان میں، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ تو رمضان سے رمضان 1 سال کے گناہوں کی بات تھی، اس سے پہلے جتنے گناہ ہوئے اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا فرمان رمضان کے بارے میں ہی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان مبارک کا قیام کیا ثواب حاصل کرنے کے لیے اللہ سے اور حالت ایمان میں، اللہ اس کی بھی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، رمضان کی ایک اور برکت یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر رکھی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک تو جس رات قرآن اترا وہ رات لیلۃ القدر ہے، اور آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، لوگ 27 رجب کی رات کی بڑی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، 15 شعبان کی رات کی بڑی فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ کوئی بھی رات پورے سال میں 27 رجب کی تو فضیلتیں کہیں میرے خیال میں پائی بھی نہیں جاتی جو بیان کر دی جاتی ہیں۔ چلو 15 شعبان کے بارے میں تو کچھ احادیث مل جاتی ہیں، چاہے وہ لیلۃ القدر والی ادھر فٹ کر دی گئی ہیں، لیکن جو ہے نا ان میں اشارہ مل جاتا ہے، کوئی دلیل نہیں بنتی۔ وہ ساری لیلۃ القدر والی روایتیں ہیں جو کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ سورہ دخان یہاں سے شروع ہوتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل فرمایا۔ اب کسی مفسر نے لکھ دیا کہ لیلہ مبارکہ سے مراد، کسی نے پرانے نے لکھ دیا کہ لیلہ مبارکہ سے مراد 15 شعبان کی رات ہے۔ اسے غلطی لگی یا کچھ بھی ہوا، ہم پکے ہو گئے، ہم نے وہ نہیں دیکھا کہ اللہ فرماتے ہیں بھئی پہلی بات یہ سنو کہ یہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے۔ قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن جس مہینے میں اترا ہے وہ شعبان نہیں ہے، وہ مہینہ رمضان ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تیسری جگہ اللہ نے اسی لیلۃ القدر کو لیلہ مبارکہ کہہ دیا کہ ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل فرمایا۔ جو لیلہ مبارکہ ہے وہ بھی لیلۃ القدر ہے، جو لیلۃ القدر ہے وہ بھی لیلۃ القدر ہے۔ اس رات میں قرآن اترا ہے، اور بہت ساری روایات ایسی بھی ہمیں سننے کو ملتی ہیں جھوٹی سچی ملا کے کہ 27 رجب اور 15 شعبان کے بارے میں ایسی روایتیں بیان کی جاتی ہیں جو لیلۃ القدر کی فضیلت کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی ہیں۔ جب آپ کسی سے ایسی بات سنو نا کہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو بات لیلۃ القدر کی فضیلت میں نہیں آئی ہے، کسی اور رات کے بارے میں کر رہا ہے، پکا یقین کر لو کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، پکا یقین کر لو۔ اس رات سے بہتر کوئی رات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 1000 مہینے بندہ عبادت کرتا رہے ان سے بہتر ہے اگر یہ رات بندہ اللہ کی عبادت کر لے۔ جسے لیلۃ القدر مل گئی، جس نے پا لی، اس میں قیام کر لیا، اللہ کو منا لیا، تلاوت کر لی، اس رات کا کچھ حصہ یا پوری رات عبادت میں گزار دی، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ 83 سے 84 سال، 83 سے 84 سال کی عبادت سے بہتر ہے صرف ایک رات کی عبادت۔ یہ لیلۃ القدر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا فرمان اسی لیلۃ القدر کے بارے میں ہے کہ جس نے لیلۃ القدر کا قیام کر لیا ثواب کی نیت سے، ایمان کی حالت میں، اللہ رب العزت اس کی بھی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رمضان آ گیا، اس سے فائدہ اٹھانا ضروری، لازم، واجب اور فرض ہے۔ یہ نہیں کہ آ گیا بس کافی ہے، نہیں، صرف آنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے فائدہ اٹھانا بھی ضروری ہے۔ اگر فائدہ نہ اٹھا سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
دو حدیثیں ہیں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ ناکام رہ گیا، نامراد رہ گیا کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے آپ کو بخشوا نہیں لی. وہ ناکام ہے، نامراد ہے، اسے کچھ نہیں ملا، کوئی خیر نہیں ملی کہ رمضان آیا اور چلا گیا اور وہ جیسے تھا ویسے ہی ہے، اس نے اپنے آپ کو بخشوایا نہیں، گناہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ممبر پہ چڑھنے لگے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا آمین، دوسری پہ قدم رکھا آمین، تیسری پہ قدم رکھا آمین. اب وقت اجازت نہیں دے رہا کہ پوری حدیث بیان کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، 3 بار آمین کہی تو آپ نے 2 اور بار ذکر فرمائی آمین کہ میں نے یہ فلاں فلاں کام کے لیے کی تھی. ایک آمین اس بات پہ تھی کہ جبریل نے کہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کرے، رحمت سے دور کرے کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے آپ کو بخشوایا نہیں ہے. ضروری، لازمی، واجب اور فرض ہے رمضان آئے تو رمضان المبارک سے فائدہ اٹھایا جائے. یہ مرضی نہیں ہے کہ جس کی مرضی ہے کر لے، جس کی مرضی ہے نہ کرے. اگر کوئی نہیں فائدہ اٹھائے گا، رمضان کو ویسے ہی جانے دے گا جیسے باقی مہینوں کو جانے دیتا ہے، رمضان میں وہی عادتیں، وہی اعمال اختیار کیے رکھے گا جو عام مہینوں میں اس کے چلتے ہیں، نہ روزے رکھے گا، نہ نمازیں پڑھے گا، نہ گناہوں سے بچے گا، نہ نیکیوں میں سبقت کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا پہ آمین کہا ہے. جب کہا گیا کہ اللہ اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. اب آپ بتائیے، دعا جناب جبریل مانگے اور آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے، اس کی قبولیت میں کوئی شک رہ جائے گا دعا کی؟ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، بے شمار اس کی برکتیں ہیں، اس میں رحمتیں ہیں، اس میں بخشش ہے، اس میں بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی ہے. اس سے فائدہ اٹھائیں، بھرپور فائدہ اٹھائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ